السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں اس بات کا ذکر کیا کہ زمین کے وارث اللہ کے صادق اور نیک ہیں۔ اچھا متعدد آیات ہیں جو اس مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیے کہ اگر مطالعہ کیا جائے تلاوت اس زاویے سے کی جائے جو الفاظ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے اور یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو اس نے اعلان کیا زمین کا وارث وہ اپنے صاحب دوسری جو ہم کو اوپر مثال سورہ قصص میں آیت ہے نوری کو انکم علی الذین استضعفوا فی الارض ہم چاہتے ہی ہیں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جن کو سیاستاً زمین کے اوپر کمزور بنایا گیا سیاستاً مستضعف کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے کہ جس کو سیاستاً کمزور کیا جائے ان پر ہم احسان کرتے ہیں ان مستضعف ان افراد پہ جن کو کمزور بنایا گیا کہ ہم کیا رہیں گے ہم نجعلہم ائمۃ ہم ان کو پیشوا بنائیں گے اور ان کو جو ہے وارث بنائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ کب ہوگا یہ اعلان ہے کہ اللہ جو ہے زمین کا وارث سارے بندوں کو بنائے گا۔ اللہ مستضعفین کو پیشوا بنائے گا ان کو زمین کا وارث بنائے گا۔ یہ کب ارادہ الہی واقع ہوگا؟ آپ نے اس چیز کو سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ ارادہ دو طرح کا ہے، ایک ارادہ تکوینی ہے اور دوسرا ارادہ ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ چیز ہو جائے تو کن سے فیکون کا مرحلہ طے کر جائے اور وہاں بہرحال زمانہ جو ہے وہ اس کو درکار نہیں ہے۔ لیکن جو ارادہ تشریعی ہے ارادہ تشریعی فوری طور پر اور دفعی طور پر پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ سب کے سب جو ہے مومن ہوتے ہیں تو سب مومن اسی وقت ہوتے ہیں جب سب اپنے ارادے اور اختیار سے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے سب مسلمان نماز پڑھنے لگیں، سب سچے ہو جائیں، سب جو ہے دیانتدار ہو جائیں، سب جو ہے وہ اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے لگیں۔ یہ ارادہ الہی اس وقت پورا ہوگا کہ جب انسان خود سے ان اچھائیوں کی جانب آگے بڑھے اور بن جائے، ورنہ یہ ارادہ تشریع بہرحال اللہ چاہتا ہے لیکن جو ہے انسان ارادہ الہی کے مطابق حرکت نہیں کرتا۔ جب انسان ارادہ الہی کے مطابق حرکت کرے تو ارادہ تشریع پورا ہوگا۔ اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زمین
مستضعفین کو حکومت دیں، مستضعفین جو پست زندگی گزار رہے ہیں، جن کو باہر طرح طرح سے ستایا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ مسئلہ زمین پہ مستضعفین کو جو حکومت ملے گی کیسے ملے گی؟ کیا ذاتی طور کے اوپر جو ہے حکومت ان کو حاصل ہو جائے گی کہ رات کو سارے مستضعف سوئے ہوں، صبح جو ہے اٹھے اور اس کے بعد جو ہے وہ معلوم ہوا کہ ان سب جو ہے حکومت ظالموں اور جاوروں کے ہاتھ میں بچی وہ ختم ہو گئی اور مستضعفین کے ہاتھ میں آ گئی. کوئی ایسی حکومت نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ جو ہے وہ ایک رات کی نیند جو ہے وہ اس طرح سے کسی کو حکومت بنا اور ایک ہی زمانے کو نظر آتا ہے کہ وہ کچھ جوان سے تھے جب بیدار ہوئے تو دنیا انہوں نے بالکل بدلی نہیں رہی تھی. جب سو رہے تھے تو کچھ اور حالت تھی اور جب اٹھے اور بیدار ہوئے تو کچھ اور. لیکن مستضعفین کو جو حکومت ملے گی نتیجہ کیا ہے؟ مستضعف میں سے مستضعف بنا ہوگا. یعنی کہیں اور سے کوئی شخص نہیں آئے گا، خود مستضعفین میں سے ایک شخصیت کھڑی ہوگی کہ جو مستضعفین کو ان کا حق دے گا. تو اصل میں مستضعفین کا اگر معیار تلاش کیا جائے اور مصداق دیکھا جائے کہ کون ہے مصداق، تو عام طور کے اوپر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جن کو سیاستاً اقتدار سے دور رکھا گیا، جن کو سیاستاً جو ہے کمزور بنایا گیا، طرح طرح سے ستایا گیا، تو اس تعریف کی روح سے دنیا کا ہر مستضعف شامل ہے. لیکن ان مستضعف میں سب سے بڑا مستضعف کون ہے؟ سب سے بڑا مستضعف وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنایا، جس کو سیاستاً خانہ نشین کیا گیا، جس کو سیاستاً اقتدار سے دور رکھا گیا، جس کو سیاستاً جو ہے زمین گیر کرنے کی کوشش کی گئی. ایسی شخصیت، مگر وہ ایسی شخصیت خود مستضعفین کے درمیان سوچ رہی ہے کہ بھئی مستضعفین میں سب ایک جیسے تو نہیں ہیں. کچھ ہیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ امت کے پیشوا بنے، رہبر بنے. کچھ ہیں کہ وہ عالم پیروکار بنے. تو مستضعفین میں سب سے اہم مستضعف جو ہے اور سب سے بارش مستضعف جو ہے وہ محمد و محمد کی ذات کہ جن کو بہرحال جو ہے جن کے حقوق سلب کیے گئے اور ستائے گئے، مگر یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ حلم الہی کا مثل ان شخصیتوں میں نظر آ رہا ہے. اس طرح سے اللہ حلم کا مظاہرہ کر رہا ہے، ویسے ہی نمائندہ الہی حلم کا مظاہرہ کر رہا ہے. زور و زبردستی کے ذریعے سے حکومت نہیں رہے گی، یہ ذہن میں رکھیے. زبردستی اقتدار نہیں قائم ہوگا، نہیں انسان اپنے ارادے اور اختیار سے حکومت الہی کے مانگا ہے. بہت غلط ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں ہماری زبان پہ جاری ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ہم کرنے کی ہم کی بات کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر حق زبان پہ نہیں جاری ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سے استفادہ کریں. آپ حق کو بھی زبان پہ جاری کریں تو سوچ سمجھ کے جاری کریں کہ کہیں دشمن کو موقع نہ ملے تو استفادہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ وہ اللہ کی آخری نقطہ جو عالمی حکومت قائم کرے، یہ عالمی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ لوگ ارادے اور اختیار سے اس
سے جب پوچھا جاتا ہے تو ہم بہرحال چاہے وہ ہمارے اشعار ہوں، چاہے وہ ہماری تقریر ہو، چاہے وہ ہمارا مقالہ ہو، ہر جگہ جو ہے ایک پہلو کو ہم زیادہ پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں گی اور دیہات میں جو ہے جو فقار ہوگی اور اس سے جو ہے ظالم و ظالم سے تندروں کو ختم کر دیں گے، ان کا جو ہے سرایہ کر دیں گے۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے وہ کام کر دیں گے تو جو ان کی حکومت کو نہیں قبول کر رہا ہے، جو ان کے اقتدار کو نہیں قبول کر رہا ہے، اس کو وہ تحقیق کرتے ہیں، اس کو وہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے دنیا میں اپنی حکومت قہر و غلبے کے ذریعے سے قائم کریں گے۔ یہی تو بات ہوگی، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کہ یہ حکومت جو قائم ہوگی قہر و غلبے کے ذریعے سے قائم ہوگی۔ اگر قہر و غلبے سے قائم ہوگی تو بتائیے کہ طالبانی حکومت اور ہماری حکومت میں کیا فرق ہے؟ سوال ہے، آپ کیا جواب ہے آپ کا؟ ان دو حکومتوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ اس حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آخری حجت کی حکومت ہوگی، سب کے لیے وہ نمونہ ہوگی، عدل الہی کا وہ مظہر ہوگی، عدالت اجتماعی جو ہے اس کے ذریعے سے قائم ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیسے قائم ہوگی تو آپ جواب نہیں کہتے ہیں اسلحے کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے۔ آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے ایک طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ آفاقی عقیدہ ہے، آپ کی ملت سے بھی مخصوص ہے، عالم اسلام سے بھی مخصوص ہے، عالم انسانیت سے مخصوص ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب عالم انسانیت سے مخصوص ہے تو عالم انسانیت کے ساتھ انہیں پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اپنے اس عقیدے کو؟ دیکھیے غلط فکریہ ہے، جب تک کہ ہم اس میدان میں نہیں رہیں گے، کام میں کریں گے، اس وقت تک کہ اس موضوع کو ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بات یہ کہی تھی اور بارہا میں دوسرے کئی جگہ پر اس بات کو ذکر کہ بہتری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو تعقل کی جانب لے جائیں۔ بہتریت کی حقانیت، ایمان کی حقانیت خوابوں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے ثابت نہ کریں۔ یہ خواب اور ملاقاتیں انہیں کو حجت ہے کہ جنہیں نے خواب دیکھا ہے اور جن سے ملاقات ہوئی۔ عالم اسلام اور عالم انسانیت کے سامنے آپ اس عقیدے کی حقانیت کو ملاقات کے ذریعے سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں، خواب کے ذریعے سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں، آپ کو دلیل دینا ہوگی۔ اگر دلیل کیا ہے آپ کے پاس، آپ بتائیے۔ خواب کو نہیں پیش کیا ہے، جس نے خواب دیکھا ہے اس کے لیے حجت ہے، جس سے ملاقات ہوئی ہے اس کے لیے حجت ہے۔ آپ سے جب پوچھا جا رہا ہے آپ ملاقاتوں کو پیش کر رہے ہیں، خوابوں کو پیش کر رہے ہیں، ملاقات کا مخالف نہیں ہوں کہ یہ ملاقات ممکن نہیں ممکن ہے، لیکن جس سے ملاقات ہوئی ہے اسی کے لیے حجت ہے۔ ملاقات کے ذریعے سے آپ عقیدے کی حقانیت کو غیروں کے سامنے نہیں ثابت کر سکتے۔ شہود کے مراحل جس نے طے کیے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا ہے، اس کے لیے وہ حجت ہے۔ دوسرے کے سامنے دلیل پیش کرنا ہو تو مہدویت کے عقیدے کو تعقل کی جانب لے کے آنا ہے، دلیل کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کیسے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کیسے عدالت کی جانب آئے گا۔ کیوں کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں عدالت سے محبت قرار دی۔ جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، بہرحال چاہتا بھی ہے کہ وہ چیز باطل ہو۔ جتنے بھی جذبات اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، خالق نے ان کا انتظام رکھا ہے ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ پیاس کا اگر احساس ہوتا ہے تو پانی میں اہتمام ہے۔ اگر اللہ نے فرض کیجیے کہ بھوک کا احساس دیا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے اسباب بھی مہیا کیے۔ اگر اللہ نے ذوق جمال عطا کیا ہے تو بہرحال اسی مجرم مخلوق کو بھی جو ہے پیدا کیے۔
انسان کی سرشت میں عدل و انصاف سے محبت قرار دی ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ وہ اس کا عملی نمونہ دنیا میں پیش کرے. لہذا انسان عدل و انصاف کی جانب آ رہا ہے، وقت لگے گا. ابھی انسان اس منزل کے اوپر نہیں پہنچا ہے کہ انسان حقیقت اور جوہر کو درک کر سکے کہ حقیقی جوہر کیا ہے، حقیقی حق کیا ہے. ابھی اس منزل کے اوپر انسان نہیں پہنچا ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن پہ بچپنا، معاشرہ انسانی معاشرہ بلوغ کی منزلیں طے کر رہا ہے، سرحد بلوغ تک نہیں پہنچا ہے. ابھی بھی انسان جمادات کو انسانی رشتوں پہ فوقیت ہے. کچھ پتھر ہیں جن کو آپ ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، کچھ پتھر ہیں جن کو آپ بینک میں لے جا کر رکھتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں. ہر پتھر پتھر ہے، چاہے وہ ٹھوکر میں رہے، چاہے وہ تجوری میں رہے، چاہے وہ بینک میں رہے، پتھر ہی تو ہے. ابھی سونا کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے، جمادات میں سے تو ہے. جتنے بھی معدنیات ہیں جو قیمتی معدنیات ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وارث جماداتی میں ان کا شمار کیا ہے. کیا یہ جمادات انسانی رشتے کے اوپر ان کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ کیا انسان سے اشرف ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے. انسان قاعدہ اشرفیت اور اصول اشرفیت کے تحت سب کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. جس دن یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ یہ مال و دولت انسانی رشتوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، انسانی رشتے جو ہیں ان پر فوقیت رکھتے ہیں، جس دن انسان اس منزل کے اوپر پہنچ جائے گا کہ ایک برادر مومن دوسرے برادر مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ نکال لے گا اور اس برادر کی پیشانی پر شکل تک نہیں آئیں گے، کب وہی دن وہ دن ہوگا کہ جب بھیجا دے بچہ. کیونکہ معاشرے کے اندر اب ایسی اکثریت موجود ہے کہ جو عدل و انصاف کو چاہتی ہے. اور عدالت سے بھی اہم ایک چیز ہے، وہ ہے ایثار و فداکاری. اور شیخ رضا مظفر مرحوم کے فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر ایثار و فداکاری و قربانی قائم ہو جائے تو عدالت کا لفظ ڈکشنری سے مٹ جائے. عدالت کا لفظ وجود میں وہاں آتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے. لیکن جب ایثار، فداکاری، ہمدردی، یہ جذبات اور یہ احساسات جو ہے وہ معاشرے میں حاکم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں عدل اور انصاف کی ضرورت نہیں پیش آتی. عدل و انصاف کی ضرورت وہاں پہ پیش آتی ہے جہاں پہ ظلم کا وجود ہوتا ہے. جب فداکاری ہے، ایثار ہے، قربانی ہے تو وہاں کے اوپر انسان کو عدالت کی ضرورت ہے. تو ایک معاشرہ ہے کہ جو اس آئے گا وقت آئے گا کہ انسان اس جانب بڑھ رہا ہے کہ اذا تجاوز الشیء عن حده یرجع الى اصله. جب ایک چیز اپنے حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اپنے اصل کی جانب پلٹتی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں چاہے ظلم ہو، ستم ہو، جتنے بھی گناہ ہیں ان کی بس ایک حل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق معنویت سے نہیں ہے. اور یہ بہرحال جو گناہگار ہوتا ہے ایک منزل وہ آتی ہے کہ ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے کہ بس آگے راستہ بنا. تو جب آگے راستہ بن ہے تو اس کو پیچھے واپس پھر آنا. تو جو ظلم اور جور کا معاشرہ شکار ہو رہا ہے یا ظلم و جور میں ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ پھر عدالت کی جانب پلٹتا ہے. اس کو آنا ہے، واپس آنا ہے. تو جب معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ اب ہم کو عدل و انصاف کی جانب آنا ہے، جب تک معاشرے کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہو اس کو اپنا حجت ہونا کیونکہ صرف چہروں کے بدلنے سے انتظام نہیں ٹھیک ہوتا ہے کہ ان کو ہٹائیے ان کو لے کر آ جائیں. جب تک عدالت اجتماعی کو ایک سماج نہیں چاہتا ہے اس وقت تک عدالت نہیں نافذ. اللہ نے اہتمام
اعتراف کرے کہ پروردگار عالم کرے حکومت بغیر نمائندے رحم کے نہیں. بے شک. میرے استاد اس ذہن میں مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فرض کیجیے کہ سڑک کے اوپر لائٹ لگی گی کچھ ارزل و اوباش لائٹ کو توڑ دیا لہذا سڑک کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے. انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ پھر لائٹ کا انتظام کرتی ہے تاکہ راستہ تاریخ نہ آئے. لیکن وہ شریف افراد جن کو نور سے دشمنی وہ برداشت نہیں کرتے. پھر انتظامیہ نے جو ہے لوگوں کی مشکلات کا احساس کیا, پھر روشنی کا اہتمام کر دیا. کئی سلسلہ چلتا رہتا ہے. آخر کار انتظامیہ پھر ارادہ کرتی ہے کہ اب اس سڑک کو تعمیر رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ نور کی اہمیت کا احساس نہ ہو. جب نور کی اہمیت کا احساس ہوگا اس وقت روشنی کا اہتمام کیا جائے گا. اللہ نے مختلف حجتیں بھیجی. دنیا نے ان حجتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک حجت کو پردے غیبت میں رکھا ہے کہ اس وقت تک ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ معاشرہ اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ پروردگارا یہ حکومت یہ لندن حکومت بغیر تیرے نمائندے کے نہیں چل سکتی. جس دن یہ احساس ہوگا اسی دن پردے غیبت چاہیے. صلوات بھیجیں محمد. احساس ہمارا بہت محفوظ رہے ہیں. اس میں سے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ چکے کہ مدنیت کے حوالے سے ہمارے دشمن کتنا مخالف ہیں. علی گڑھ میں فلمیں بن گئی, ایمان کی چہرے کو خراب کر دی. کیا جواب کیا جا رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی. آج سب سے بڑا شیعت شناسی کا جو مؤسسہ ہے وہ اسرائیل کے اندر ان میں نہیں, نجف میں نہیں اتنا بڑا شیعت شناسی کا مؤسسہ. اور جناب کام کیا جا رہا ہے, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں لوگ, مقالے لکھ رہے ہیں. کس شخصیتوں کے اوپر مقالے لکھ رہے ہیں؟ لوگ ہی لکھ رہے ہیں مقالے. دورے زمانے غیبت میں جو شخصیتیں گزری ہیں جن کا شمار غلاق میں تھا اور ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, ان پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں. گزرنے والا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو افراتفری مچی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں, یہ کیا ہے؟ یہ کیا اقتدار کی جنگ ہے؟ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. کوشش کی جائے گی کہ وہ منجی جو اس علاقے میں آئے گا اس منجی کا آنے کا راستہ روکے, اس علاقے کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے. ذریعہ آپ سوچ رہے ہیں اور ہم خیال کر رہے ہیں کہ دین کی خاطر یہ جنگ ہو رہی ہے, اس علاقے کے اندر جو مناتے ہیں ان کی خاطر جنگ ہو رہی ہے. یہ دنیا فریب کھا رہی ہے. نہیں جناب, پیچھے اس کی کچھ اور راز ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطانی لشکر اس علاقے میں چاہتا ہے کہ اپنا غلبہ پیدا کرے تاکہ اس کو معلوم ہے کہ اسی علاقے کے اندر حضرت کا ظہور ہوگا, اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہوگا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو انتظار کر رہا ہے, جو اپنے کو ناصر کہتا ہے, مددگار کرتا ہے, کہتا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. لمحہ فکری ہے عزیزو, واقعی وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. آج کا دن تھا, آج آپ دیکھیے کہ امام کے حوالے سے کیا کام کیا ہے. لمحہ فکری ہے. امام کو ان کھانوں کی بھی ضرورت ہے جو امام کے نام پہ پک رہے ہیں. امام کو وہ سٹورا, حلوہ اور وہ چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ذات کے اوپر امام کو نہ قیاس کرے کہ ہم جیسے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اہتمام کیا جائے کہ یہ جناب چیزیں پکا کے رکھی ہیں, یہ ڈش آپ کو پسند ہے. قطعاً امام کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. امام کو ضرورت یہ ہے کہ ان کی
کہ جب کہ دین کے ساتھ کون کتنا وفادار ہے. اپنی وفاداری کو ایمان کے سامنے ثابت کیجیے. اگر واقعی جو ہے دین محمدی کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ ایک انسان وفادار ہے تو واقعی حقیقی ایمان میں وہ ایمان کا منتظر ہے. اگر نہیں وفادار ہے خیانت کر رہا ہے اگر وہ کسی بھی اعتبار سے خیانت کرے کوئی اگر ظلم کا سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ اجتماعی ظلم کا سپورٹ کرے چاہے وہ انفرادی ظلم کا سپورٹ کرے چاہے وہ اپنی ذات پہ ظلم کرے چاہے وہ مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرے چاہے وہ خدا کے اوپر ظلم کرے ظلم جو بھی ظالم کا مزاق قرار پا رہا ہے اس کو منتظم نہیں کرنا ہے. منتظم اسی کو کہا جائے گا کہ جو دین میں خدا کے ساتھ وفادار اور اس کے لیے جائزہ بھی نہ ہوتا کہ اگر پھر ہم سے سوال ہو کہ وہ دشمن تھا تو یہ سب کام کر رہا تھا فلمیں بنا رہا ہے میگزینس نکال رہا ہے کارٹون فلمیں بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں اس فکر کو رائج کیا جا رہا ہے مختلف جو ہے کارٹون جو ہے بنائے جا رہے ہیں مختلف کام ہو رہے ہیں تم نے کیا کیا اس کا جواب ہونے پاس خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کا ناصر اور مددگار اور حقیقی معنی میں غیر ایمان کے مددگار اور ان کا ظہور ہمارے لیے باعث عافیت اور وہ مجاہدین جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سرگرمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں پروردگار ان مجاہدین کو ان کی کوشش میں کامیاب کچھ ہمارے اسلام جو لائف ہدایت نہیں ہے پروردگار کو ان کو نیز تو نہ ہو پرچم اسلام کو سربلند پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما ہمارے ایمان کی ظہور میں قاجی ان کے عوام انصار برکات ربنا تقبل منا Hello.